والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ ہود کی آیت نمبر 79، 80 اور 81 کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور ان کے پاس ان کی قوم دوڑتی ہوئی آئی، وہ لوگ پہلے ہی سے برے کاموں کے عادی تھے۔ لوط نے فرمایا، اے میری قوم، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں جو تمہارے لیے پاکیزہ ہیں، تو اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں میں رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی ایک آدمی بھی نیک کردار والا نہیں؟ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے مہمانوں کے ساتھ گھر میں ہی تشریف فرما تھے کہ آپ کی قوم کے لوگ آپ کے مہمانوں کے ساتھ بے حیائی کا کام کرنے کی غرض سے دوڑتے ہوئے آئے۔ جب آپ کی بیوی نے لوگوں کو بتایا تھا کہ ہمارے گھر کے اندر خوبصورت لڑکے مہمان بن کر آئے ہیں، تو اس وقت آپ کی قوم ساری کی ساری اکٹھی ہو کر بے حیائی کا کام کرنے کی غرض سے آپ کے گھر میں آ پہنچی۔ وہ لوگ اس سے پہلے ہی برے کاموں کے عادی تھے، شرم و حیا سے بالکل خالی تھے۔ انہیں دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، یہ جو تمہاری قوم کی بیٹیاں ہیں یہ تمہارے لیے نکاح کی صورت میں پاکیزہ ہیں، تو اپنی بیویوں سے فائدہ حاصل کرو، وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کی عورتوں کو جو قوم کی بیٹیاں فرمایا، بزرگانہ شفقت سے اپنی بیٹی فرمایا تاکہ حسن اخلاق سے وہ فائدہ اٹھائیں، غیرت و حمیت سیکھیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، اپنے کفر و سرکشی سے باز آ جاؤ، اور میرے مہمانوں سے کوئی بھی برا فعل سر انجام دے کر مجھے ان کے سامنے شرمندہ مت کرو۔ کیا تم میں کوئی ایک بھی ایسا نیک آدمی نہیں جس کی بات مان کر تم اس برے فعل سے باز آ جاؤ؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وانك لتعلم ما نريد۔ انہوں نے کہا، تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری قوم کی بیٹیاں ہمارے لیے کوئی حاجت نہیں، اور تم ضرور جانتے ہو کہ ہم جو چاہتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی نصیحت فرمائی اور مہمانوں کے ساتھ رسوا کرنے سے روکا، تو آپ علیہ السلام کی قوم نے نصیحت سے اعراض کرتے ہوئے کہا، آپ جانتے ہیں کہ آپ کی قوم کی بیٹیوں سے نکاح کرنے کی ہم میں کوئی حاجت نہیں، اور نہ ہی ہم ان کی طرف ہمیں کوئی رغبت ہے۔ جو ہماری خواہش ہے وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمیں عورتوں کے قریب جانے سے، وہ کہنے لگے، کوئی بھی رغبت نہیں، جو ہماری خواہش ہوتی ہے وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ قال لو ان لی بکم قوة او آوی الى رکن شدید قالوا یا لوط انا رسول ربک لن یصلوا الیک فاسر باہلک بقطع من اللیل ولا تلفت منکم احد الا امرأتک انه مصیبها ما اصابهم ان موعدهم الصبح الیس الصبح بقریب۔ لوط نے فرمایا، اے کاش تمہارے مد مقابل میرے پاس کوئی قوت ہوتی، یا میں کسی مضبوط سہارے کی بنا لے سکتا۔ فرشتوں نے عرض کیا، اے لوط، تمہارے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ لوگ آپ تک ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے، تو آپ اپنے گھر والوں کو راتوں رات لے جائیں، تم میں کوئی بھی پیٹ پھیر کر نہ دیکھے سوائے تمہاری بیوی کے، بے شک اس سے بھی وہی عذاب پہنچے گا جو ان کافروں کو پہنچے گا۔ ان کا وعدہ صبح کے وقت ہے، کیا صبح قریب نہیں؟ جب لوط علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ قوم اپنے کردار سے باز نہیں آئے گی، تو آپ نے افسوس کرتے ہوئے فرمایا، اے کاش مجھے تم سے مقابلہ کرنے کی طاقت ہوتی، یا میں ایسا قبیلہ رکھتا جو میری مدد کرتا، تو میں تمہارے ساتھ ضرور اس پر جنگ کرتا کہ جو تم برا فعل کرتے ہو۔ قالو، فرشتوں نے عرض کیا، حضرت لوط علیہ السلام اپنے مکان کا دروازہ بند کیے ہوئے تھے اور اندر سے یہ گفتگو فرما رہے تھے۔ قوم نے چاہا کہ دیوار توڑ دیں۔ فرشتوں نے جب لوط علیہ السلام کا رنج بے چینی دیکھی تو عرض کیا، اے لوط، آپ کا پایا مضبوط ہے، ہم ان لوگوں کو عذاب دینے کے لیے آئے ہیں، آپ ایسا کریں کہ دروازہ کھول دیں، پھر ہمیں چھوڑ دیں،
یہ لوگ آپ تک ہرگز نہیں پہنچ پائیں گے۔ آپ علیہ السلام کو پھر معلوم ہوا کہ یہ کوئی مخلوق لڑکے نہیں بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نورانی مخلوق فرشتے ہیں، اور نہ ہی آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکیں گے۔ جب لوط علیہ السلام نے دروازہ کھول دیا تو قوم کے لوگ مکان میں گھس آئے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنا بازو ان لوگوں کے چہرے پر مارا تو وہ سب کے سب اندھے ہو گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے مکان سے نکل کر بھاگے، انہیں راستہ نظر نہیں آتا۔ وہ یہ کہتے جاتے کہ ہائے، لوط کے گھر میں بڑے جادوگر ہیں، انہوں نے ہم پر جادو کر دیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس جو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا، اس بات سے عبرت حاصل کرنے کے بجائے وہ لوگ کہنے لگے کہ لوط کے گھر میں جو مہمان آئے ہیں انہوں نے ہمارے اوپر جادو کر دیا۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، تو آپ اپنے گھر والوں کو راتوں رات لے جائیں۔ فرشتوں کے اس کلام کا ایک معنی یہ ہے کہ اے لوط، آپ اپنے گھر والوں کو راتوں رات یہاں سے لے جائیں، اور آپ میں سے کوئی بھی پیٹھ پھیر کر نہ دیکھے، لیکن آپ کی بیوی دیکھے گی، کیونکہ اسے بھی وہی عذاب پہنچے گا جو کافروں کو پہنچے گا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اے لوط، آپ اپنے گھر والوں کو راتوں رات یہاں سے لے جائیں، آپ میں سے کوئی بھی پیٹھ پھیر کر نہ دیکھے، البتہ اپنی بیوی کو ساتھ لے کر نہ جائیں، کیونکہ اس سے بھی وہی عذاب پہنچے گا جو ان کافروں کو پہنچے گا۔ ان موعدہم الصبح، تو بے شک وعدہ صبح کا وقت ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا یہ عذاب کب ہوگا؟ فرشتوں نے جواب دیا بے شک ان کے عذاب کا وعدہ صبح کے وقت ہے۔ جب لوط علیہ السلام نے فرمایا تو میں اس میں جلدی چاہتا ہوں، فرشتوں نے عرض کیا صبح قریب ہے، آپ اسے دور نہ سمجھیں کہ صبح ہوتے ہی یہ ساری کی ساری قوم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہلاک کی جائے گی۔ پھر لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں کو وہاں سے لے کر نکل گئے، اور آپ کی بیوی جو تھی ان کافروں کے ساتھ وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے اپنے شوہر یعنی لوط علیہ السلام پر ایمان نہ لایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول سے بغاوت کی۔ اس بغاوت اور کفر کی وجہ سے یہ بھی ان کافروں کے ساتھ جو ہے وہ ہلاک ہو گئی۔ جس طرح نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان آپ کی قوم کے ساتھ ہلاک ہوا تھا، اسی طرح لوط علیہ السلام کی بیوی بھی اپنی قوم کے ساتھ ہلاک ہو گئی۔ تو پتہ چلا کہ اگر بندہ خود نیک ہو تو بیوی اگر گناہگار ہو یا اولاد گناہگار ہو تو وہ اپنا بوجھ اپنا اٹھائے گی، اور نیک جو ہے وہ اپنا بوجھ اپنا اٹھائے گا۔ کہ ایک نبی کی بیوی جو تھی وہ بھی اپنے کفر کی وجہ سے کافروں کے ساتھ ہلاک کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان مذکورہ بالا واقعات سے درس عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔